ابھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ چونکہ آل محمد کا سبق کردار کی بلندی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی مارے کے تعداد سے نہیں جیتے جاتے، بلندی کردار سے سر کیے جاتے ہیں. حسین بھی چاہتے تو کربلا میں لشکر یزید کے سامنے برابر کا لشکر کھڑا کر دیتے، مگر صرف 72 کرداروں کو لا کے حسین نے بتایا کہ مارے کے حق و باطل میں مقابلہ جیت اور ہار کا کرداروں کی بل پہ ہوتا ہے، تعداد کے بل پہ نہیں ہوتا. کردار بلند ہو تو 72 قیامت تک کے لیے غالب آ جاتے ہیں، لاکھوں کا تذکرہ مٹ جاتا ہے. یہی کردار کی بلندی ہے. شیعت اس کردار پہ لبیک کہنے کا نام ہے. اسی کردار کی بلندی کا نام ہے شیعہ ہونا. شیعت آسان راستہ تھوڑا یہ صاحب، اور اسی کردار کا مظاہرہ آج ساری دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. شیعت آسان راستہ نہیں ہے، قربانیاں دینا ہوتی ہے. جب 57 اسلامی ممالک بے غیرتی کے ساتھ ظالموں کے قدموں میں سر ڈالے پڑے ہو، ایسے عالم میں تنہا ایک قوم کا سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہونا، یہ ہے علی ابن ابی طالب کا راستہ، یہ ہے شیعت کا راستہ. شیعت کردار کے بل پہ پڑتی ہے، وگرنہ جس قوم کو مٹانے کی اتنی کوششیں کی گئی ہوں کہ حکومتیں جھونک دی گئی ہوں، لشکر لگا دیے گئے ہوں، جن کے خون کے گاروں سے بغداد کی دیواریں اور محل تعمیر کیے گئے ہوں، اس قوم کو تو کبھی کا مٹ جانا چاہیے تھا. وہ قوم جس کے بدن پہ پہنا ہوا لباس حجاج کے سیاہ زندانوں میں بدن سے کٹ کٹ کر پھٹ پھٹ کے زمین پہ گر گیا ہو، اس قوم کو تو کبھی کا مٹ جانا چاہیے تھا. مگر شیعت آج بھی سر اٹھائے کھڑی ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو ہرایا جا سکتا ہے، کرداروں کو شکست نہیں دی جا سکتی. ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو موجودہ دور ہے، اس میں ساری دنیا آج اس کو دیکھ رہی ہے کہ اہل بیت کے راستے پہ چلنا کسے کہتے ہیں. آج تو وہ بھی اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں جو کل تک اقرار کرنے پہ آمادہ نہیں تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعت کس طاقت کا نام ہے. میں نے کہا آسان نہیں ہے شیعہ ہونا، یہ کوئی زبانی جمع خرچ کا نام تھوڑی ہے شیعہ ہونا، یہ زبانی دعوے داری کا نام نہیں ہے. شیعت اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے اسی لیے ہر دور میں کم رہے کہ جن کے کردار میں اتنی طاقت ہو کہ وہ آل محمد کا راستہ اختیار کر سکیں. اس راستے پہ وہی آتے ہیں، اور جن میں یہ طاقت نہ ہو وہ چاہ کر بھی اہل بیت کے نہیں ہو سکتے. یہ آپ دیکھیے موجودہ دور، ابھی چند سال پہلے تک، ابھی پیچھے چند سال پہلے تک سیریا اور عراق میں جب مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، جب تکبیر پڑھ کر بے گناہوں کی گردنیں الگ کی جا رہی تھی، جب اللہ اکبر کہہ کر ننھے ننھے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، جب الیکٹرک آروں سے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، جب 1000 سال پرانی مسجدوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑایا جا رہا تھا، جب اصحاب رسول کی قبریں کھود ڈالی جا رہی تھی، جب مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا، مسلمانوں کے گھر اجارنے تھے، مسلمانوں کو ذبح کرنا تھا، تو اسی سیریا اور عراق میں 17 تنظیمیں ایکٹیو تھی. اکیلے داعش نہیں تھے، داعش بدترین سیاہ لشکر کا نام، اکیلے داعش نہیں تھے، مگر سیریا اور عراق میں 17 تنظیمیں تھی، جس میں النصرہ فرنٹ ہے، داعش ہے، اس طرح کے ناموں کے 17 گروپ مسلمانوں کو ذبح کر رہے تھے سیریا اور عراق میں. دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ جب تک مسلمانوں کو قتل کرنا تھا، گھروں کو اجارنا تھا، تو 17 تنظیمیں میدان میں تھی. مگر جب مقابلہ اسلام کے دشمنوں سے شروع ہوا تو میدانوں سے بھاگنے والوں کی نسلیں سب میدان سے غائب ہو گئی. حیدر کرار کے وارث میدان میں جمے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
یہ معرکہ آسان نہیں ہے، قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے، شہادتیں دی گئی ہیں۔ ظلم سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت انہی کے پاس ہے جو اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ عزت آمیز زندگی کا یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا وہ سبق ہے جو کربلا کے مقتل سے دیا گیا۔ الموت اولا من رکوب العار۔ شیعہ یعنی جس کی کتاب زندگی کے پہلے ورق پر حسین کا یہی پیغام لکھا ہو، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ شیعہ عزت کی زندگی گزارتے ہیں، ذلت اور رسوائی کو قبول نہیں کرتے۔ ہم نظام ظلم کے سامنے کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا اسلام بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، فلسطین کے مظلوموں کی ان کے ساتھ کھلی ہوئی غداری کی جا رہی ہے، دشمن کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اس بے غیرتی کے عالم میں ایک قوم ہے جو عزت اسلام کا پرچم تھامے کھڑی ہے، اور اسے آج ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے، جان بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے۔ شیعت اس کا نام ہے۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ داعش جن کے نام سے ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی تھی، دنیا کو یاد ہے، کوئی بھولا ہے داعش کی درندگی کو؟ اتنے بڑے جرائم انسانی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئے جتنے داعش کے دور میں ہوئے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں بھی اتنی وحشتناک بربریتیں نہیں ہوئی جتنی اس دور میں ہوئی۔ ایسے درندے، سیاہ آندھی جس نے چند راتوں کے اندر 70% سیریا اور عراق پہ قبضہ کر لیا ہو، جو مل رہا تھا گلے کاٹ رہے تھے، اور ان گلے کٹتے ہوئے انسانوں کی ویڈیوگرافی ہالی ووڈ کے بہترین ڈائریکٹر کر رہے تھے تاکہ دنیا میں خوف کا ماحول طاری کر دیا جائے، اور طاری ہوا۔ دور دراز بیٹھی ہوئی حکومتیں تھرا رہی تھی کہ یہ درندے کہیں ہمارے یہاں کا رخ نہ کر لے۔ جو دیش بہت دور تھے عراق اور سیریا سے، وہ بھی کانپ رہے تھے کہ کل یہ ہمارے یہاں کا رخ نہ کر لے۔ جن کے وجود سے ساری دنیا کانپ رہی تھی، اس کے مقابلے میں کون آئے؟ یہی نسل حیدر کرار کے جیالے، اسی فرش عزا پہ پلنے والا وہ عظیم مرد مجاہد جس نے پوری تاریخ کے سامنے خطاب کر کے کہا تھا، بیروت کے چوراہے سے سید حسن نصر اللہ نے اس وقت کہا تھا جب ساری دنیا داعش سے کانپ رہی تھی کہ ہم دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتے کہ تم ہماری مدد کرنے کے لیے سیریا اور عراق میں آؤ، مگر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے یزیدیوں سے، دہشت گردوں سے، قاتلوں، ظالموں اور بے رحموں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، ساری دنیا سے جمع ہو کر عراق اور سیریا میں آ کے اکٹھے ہو جاؤ، قسم خدا کی ہم تمہارا وہی حال کریں گے جو خیبر میں علی نے مرحب و انتر کا کیا تھا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور صرف کہا نہیں، جو کہا تھا وہ کر کے بھی دکھایا گیا۔ یہ ہے شیعیت۔ کل کی رات انسانی تاریخ نے جو دیکھا اسے انسانی تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ شیعیت اور نظام مرجعیت شیعہ کی طاقت کو کل دنیا نے اس طرح دیکھا کہ ابھی اس نظام مرجعیت نے اپنی طاقت کا صرف ناخون چبھانے بھر کا مظاہرہ کیا تو ساری دنیا کانپ رہی تھی۔ ابھی اگر پوری طاقت کا مظاہرہ کر دیا جائے تو ظالموں کا حال کیا ہوگا؟ ابھی صرف ایک معمولی مظاہرہ کیا گیا اور ساری دنیا کانپ رہی تھی۔ لاکھوں انسانوں نے کل کی رات جاگتے ہوئے گزاری ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ اور عزیزوں، بس یہی سے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس قوم کو میدان میں شکست نہ دی جا سکے اسے ہمیشہ اندر سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جو اس میدان میں نہیں ہیں، ہمیں اس میدان میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جو بیداری کا میدان ہے، جو آگاہی کا میدان ہے، جو باشعوری کا میدان ہے، ایک طے اصول ہے صاحب کہ جسے میدان میں شکست نہ دی جا سکے اس قوم کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ اس
اس راز کے بارے میں آج نہیں، آج سے کئی دہائی پہلے دشمن متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ آپ کا چونکہ سنا ہوا ہے اس لیے زیادہ طول نہیں دوں گا، اس بات کو بڑے آسان لفظوں میں بتا دوں۔ یہ جو استقامت ہے، ثبات قدم، یہ جو نہ جھکنے والی صفت ہے، یہ جو سر کٹا دینے کا ایک کردار ہے، اس کے بارے میں دشمن ہم سے بہت پہلے سوچ چکا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا بیداری ضروری ہے، ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے، گفتگو تمام کر دوں گا۔ آج سے کئی دہائی پہلے امریکہ CIA، جو امریکہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے امریکہ کی، اس کے سامنے ایک سوال کھڑا ہوا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنی بھی اسلامی دنیا ہے، ہم انہیں جس طرح چاہتے ہیں اپنی چال کا شکار بنا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان سے کرواتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں انہیں اپنے اشارے پہ نچا لیتے ہیں، مگر اسی عالم اسلام میں ایک چھوٹی سی قوم ہے جو نہ کبھی ہماری سازشوں کا شکار ہوتی ہے، نہ ہماری چالوں کا شکار ہوتی ہے، نہ ہمارے آگے کبھی سر جھکاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک قوم کو نشاندہی کیا گیا، اور دشمن پہلا کام جو کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی مقابلے میں جو طاقتور ہے تو اس کی طاقت کا راز کیا ہے، اس کی طاقت کا وہ کھڑا کس بیس پر ہے، اس کی طاقت کا راز، اس کا پاور پلانٹ کہاں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے ایک CIA میں اسپیشل سیل قائم کیا گیا تھا، جس کا پہلا ڈائریکٹر تھا مائیکل برانٹ۔ اسے بعد میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تو اس نے چڑ کے یہ رپورٹ لیک کر دی، وگرنہ ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہوتا۔ پہلا بجٹ اس اسپیشل سیل کا $10 بلین تھا۔ کتنی بڑی رقم ہے، ملین کی بات نہیں کر رہا ہوں، $10 بلین پہلا بجٹ تھا اس اسپیشل سیل کا۔ مائیکل برانٹ کہتا ہے کہ ہم نے پوری شیعہ دنیا میں اپنے کارندے، اپنے جاسوس بھیجے، لے کر بحرین، سیریا، عراق، ایران سے ہند و پاکستان تک، اور ہم نے رپورٹس جمع کی کہ اس شیعہ قوم کی طاقت کا راز کیا ہے، ان کی استقامت اور سربلندی کا راز کیا ہے۔ اس راز کو تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا میں کارندے بھیجے، جو رپورٹس جمع ہوئی کہ ان کا گہرائی سے مطالعہ کیا گیا، اسٹڈی کی گئی۔ کہتا ہے ہم جس نتیجے پہ پہنچے وہ خلاصہ یہ تھا کہ شیعت کی طاقت کے 2 اہم راز ہیں، اور ان 2 اہم راز میں پہلا راز ہے مجلس عزائے حسین، جہاں سے اس قوم کو حسینی کردار کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کربلا صرف رونے رلانے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ جب انسان حسین کا کردار سنتا ہے کہ حسین وہ ہے جس نے بھرا گھر لٹا دیا مگر ظلم کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا، تو ہم روتے بھی ہیں اور مردانگی کا درس لے کے بھی جاتے ہیں، عزت حسینی کا سلیقہ سیکھ کے بھی جاتے ہیں۔ تو پہلا راز ہے مجلس عزائے حسین، جو اس قوم کی طاقت کا راز ہے۔ پہلا پاور پلانٹ ہے عزاداری سید الشہداء، جو حوصلہ عطا کرتی ہے، ہمت عطا کرتی ہے، ظلم سے ٹکرانے کا جذبہ دیتی ہے۔ اور دوسرا راز نظام مرجعیت ہے شیعیت کا، یعنی جو حوصلہ، ہمت اور ولولہ جو جوش فرش اعضاء سے ملتا ہے، اس جوش کو ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے ہماری پوری ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پیش نماز ملا جی مسجد کے مینارے پہ چڑھ گئے ہوں اور انہوں نے الجہاد الجہاد کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو جوش یہاں سے ملتا ہے وہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، نگاہیں ہوتی ہیں امام یا نائب امام کی طرح، جب تک حکم نہ آئے صبر کرتے ہیں، چاہے صبر کرنا کتنا مشکل کیوں نہ ہو، جب تک حکم نہ آئے تو صبر کرتے ہیں، اور جب حکم آ جائے تو نہ کوئی حکومت روک پاتی ہے، نہ کوئی سرحد روک پاتی ہے، نہ کوئی دنیا کی طاقت روک پاتی ہے۔
اور اسے زمانے نے بارہا دیکھا ہے۔ ہوشیاری کی بات یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے دشمن جو ہمارے پاور پلانٹ کو جانتا ہے تو وہ چپ تو نہیں بیٹھے گا نا۔ آج ان کی کوشش یہ ہے کہ عزاداری ہو مگر عزاداری سے مقصد عزا کو نکال دیا جائے۔ وہ ایسی بے روح عزاداری چاہتے ہیں کہ آپ آئیے روئیے ماتم کیجئے مگر کربلا سے سبق مت سیکھیے۔ اور دوسرا جو پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر کلیئر حملے ہیں۔ نظام مرجعیت پہ کتنے حملے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ہوشیاری کہاں کام آنے والی ہے۔ ہماری صفوں میں کچھ آوازیں ایسی اٹھتی ہیں کہ جو علماء اور مراجع کے خلاف ہیں۔ ان آوازوں کو جب ہم سنتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کیا دھیان دینا ایسے لوگوں کی طرف، جانے دیجئے کرنے دیجئے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، تھوڑے سے لوگ تو ہیں۔ مگر ہسٹری اور تاریخ اسلام کی گواہ ہے کہ کبھی بھی تھوڑے موڑے گروہ کی طرف سے غافل ہونا مناسب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑے سے لوگ بھی کبھی کبھی بڑا کام کر جاتے ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں مجلس میں، آپ کے سامنے بھی دہرا رہا ہوں، یہ 1400 سال پرانی جو ہسٹری آپ اور ہم سنتے ہیں تو اس کے سننے کا عملی فائدہ آج ہمیں کیا ہے؟ بھائی 1400 سال پہلے جو ہو چکا ہمارے سن لینے سے بدل تھوڑے ہی جائے گا۔ سننا اس لیے ہے کہ ہماری عملی زندگی میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کل ہو چکا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے۔ بس ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کل کے لوگ دھوکہ کھا گئے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا ہے، جس طرح کل کے لوگ سازش کا شکار ہو گئے ہمیں نہیں ہونا ہے۔ صفین کا واقعہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے، 6 مہینے تک لڑی جانے والی جنگ جس کے لیے انتھک کوششیں کی۔ امیر المومنین خود میدان میں آئے، شہزادہ حسن نے جنگ کی، امام حسین نے تلوار چلائی، ابو الفضل عباس کے کارنامے، محمد حنفیہ، مالک اشتر کی انتھک کوششیں، 6 مہینے لگ بھگ یہ جنگ ہوئی۔ ایک دن وہ آ گیا کہ مالک اشتر اب وہاں پہنچ گئے جہاں ایک حملہ کر کے امیر شام کا گلا کاٹ کے یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ ایک ایسا کمانڈر جس نے 6 مہینے محنت کی ہو، اس کے جذبات وہاں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ جب ہارتے ہوئے دیکھا اپنے آپ کو امیر شام نے، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ علی کی فوج میں ایک کوڑ دل گروہ تھا، کوڑ مغز جاہل، جن کی جہالت اور حماقت پر دشمن کو اتنا یقین تھا کہ اس نے ایک ایسی چال چلی کہ یہ جیتی ہوئی جنگ علی جیت نہیں سکے۔ کیا ہوا؟ عمرو عاص جو عرب کا چالاک ترین لومڑی صفت انسان ہے، داہیت العرب کہلاتا ہے، یہ وزیر ہے امیر شام معاویہ کا۔ امیر شام نے کہا عمرو ہم جنگ ہار رہے ہیں، کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، کہ یہ بتا اس ہار سے بچنے کا کوئی نسخہ ہے تیرے پاس؟ کہا امیر شام نسخہ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہم جنگ نہیں ہاریں گے۔ کہا نسخہ کیا ہے؟ کہا بہت آسان ہے، لشکر میں جتنے قرآن ہیں پارے دفتیاں کاغذ سب منگا لے۔ کہا احمق کیا قرآن رکھے گا فیصلے کے لیے؟ علی کیوں مانیں گے بھلا؟ اب قرآن پہ فیصلہ کرانا، علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کتنی بار قرآن رکھا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو فیصلہ ہو جائے، اب ہاری ہوئی جنگ میں علی کیوں مانیں گے؟ جاہل ٹولے پہ دشمن کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ عمرو عاص نے کہا علی مانیں گے تو نہیں مگر علی کو ماننا پڑے گا۔ اور اب یہ قرآن نیزوں پہ اٹھا دیے گئے۔ مسجد بنی امیہ کا قرآن اتنا بھاری تھا کہ جسے نیزوں پہ باندھ کے جب اٹھایا گیا تو 10 فوجی اٹھائے ہوئے تھے۔ علی نے کہا اب جو یہ قرآن لائے ہیں یہ فیصلے کے لیے نہیں لائے، جان بچانے کے لیے لائے ہیں، ہار سے بچنے کے لیے لائے، آگے بڑھو حملہ کرو جنگ کا فیصلہ کر دو۔ علی کی فوج میں موجود وہ کوڑ مغز طبقہ جو بعد میں خوارج کہلایا، یہ علی کے سامنے آ گئے، یا علی کیا کہا؟ حملہ کریں، لڑیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے سامنے قرآن ہے؟ کہا قرآن ہے مگر قرآن کو یہ فیصلے کے لیے نہیں لائے، ہار سے بچنے کے لیے لائے۔ کہا نہیں یا علی کچھ بھی ہو اب ہم جنگ نہیں کریں گے،
ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے۔ علی نے کہا دھوکے میں مت آؤ، فریب مت کھاؤ۔ کہا نہیں نہیں علی، ہم قرآن سے نہیں لڑیں گے۔ کہا اچھا تم سائیڈ ہو جاؤ، مالک کو لڑنے دو۔ کہا نہ یا علی، نہ لڑیں گے نہ لڑنے دیں گے، مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ امام وقت علی ابن ابی طالب جیسی ذات ان حالات کو دیکھا، مالک اشتر کو واپس بلوانے پہ مجبور ہوئے۔ تاریخ کا یہ وہ حصہ ہے جسے سننے کے لیے بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے، چونکہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اگر امت نے کل صفین میں نیزوں پہ اٹھے ہوئے قرآن سے دھوکہ نہ کھایا ہوتا تو کربلا میں کبھی بھی اہل بیت کے سر نو کے نیزہ پہ نہ جاتے۔ دھوکہ کھایا گیا، اور اب ان جاہلوں نے علی کو جنگ روکنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ صاحب اب حکمیت کا مرحلہ آیا کہ کرنا کیا ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ علی خلافت کے لائق ہیں یا امیر شام، خلافت کس کے پاس رہے۔ امیر شام نے بھیجا عمرو عاص کو، وہی عرب کا چالاک ترین انسان۔ علی نے اپنی طرف سے بھیجنا چاہا مالک اشتر کو، ان جاہلوں نے کہا نہ یا علی، مالک اشتر کو نہیں، ہمیں منظور نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ مالک اشتر سخت مزاج ہیں، ہم انہیں نہیں قبول کریں گے۔ کہا اچھا میں عمار یاسر کو بھیجتا ہوں۔ کہا نہیں عمار کو بھی نہیں، عمار بھی بڑی سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم عمار کو بھی نہیں مانتے۔ کہا کس کو بھیجنا چاہتے ہو؟ کہا ہم حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ کوفے کا مفتی ہے، امام جماعت ہے، اور یہ صحابی رسول بھی ہے، محدث بھی ہے، بڑا سادہ لوح احمق مزاج انسان، مگر کبھی کبھی کچھ احمق تقدس کے لبادے میں اپنے آپ کو لپیٹ کر اپنے آپ کو سماج میں بڑا مقدس بنا لیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، نمازی ہے مگر عقل دھیلے کام کی نہیں ہے۔ یہی اہل بیت نے فرمایا کہ کسی کی نماز روزے کی کثرت کو مت دیکھو، یہ دیکھو اس کے پاس عقل ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں جمعہ جمعرات کی دعوت جو ہوتی ہے، عورتیں کہتی ہیں فلاں صاحب کو ضرور بلانا، وہ بڑے پکے نمازی ہیں، ان کو نہیں بھولتے لوگ۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی اسی مزاج کا تھا۔ علی نے کہا یہ دھوکہ کھا جائے گا، یہ سادہ لو ہے۔ اب اس واقعے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، ہمیں عصر حاضر میں، کہ جب کوئی قوم، علی کون ہے؟ امام ہے، علی کون ہے؟ رہبر وقت ہے۔ جو قوم اپنے رہبر کے سامنے زبان درازی شروع کر دے، اس قوم کا تنزل وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ کام ہے رہبر وقت کی بات ماننا، زبان درازی کرنا نہیں، اور یہی ہوا صفین کے میدان میں۔ بڑی جلدی سے بات کہہ کے تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو عاص گیا خیمے میں جہاں قرآن رکھا گیا تھا فیصلے کے لیے، جیسے اس نے فیصلہ کرنے کے لیے قرآن کھولنا چاہا، عمرو عاص عرب کا چالاک ترین آدمی، اس نے کہا حضور، حضرت، مفتی صاحب، ارے حافظ جی قرآن کیوں کھول رہے ہیں؟ قرآن رہنے دیجئے، قرآن سے کیا فیصلہ کرنا؟ آپ صحابی رسول، محدث، مفتی صاحب، اتنی بڑی شخصیت عالم اسلام کی، ارے سیدھا سیدھا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اختلاف علی اور معاویہ کی وجہ سے ہے نا، آپ علی کی طرف سے آئے ہیں، میں معاویہ کی، چلیے سیدھا اعلان کرتے ہیں، آپ علی کو خلافت سے ہٹا دیجئے، میں معاویہ کو ہٹا دیتا ہوں، امت پہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کا فیصلہ جس کا چناؤ کر لے، جیسا پہلا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ دھوکہ کھا گیا، آیا، اور اب جب مجمع عام میں آ کے فیصلہ سنانے کی بات آئی تو اس نے کہا عمرو عاص چلو تم اپنی بات کہو۔ کہا نہیں حضور، آپ بزرگ، مفتی صاحب، حافظ جی آپ پہلے آئیے۔ یہ پھر پھونک پہ چڑھ گیا، آیا، اور اس نے مجمع عام میں کہا جس طرح میں اپنی انگوٹھی کو اپنی انگلی سے جدا کر رہا ہوں، علی کو خلافت سے ہٹاتا ہوں، میں علی کی طرف سے تھا، میں علی کو اپنی طرف سے ہٹاتا ہوں۔ کہا چل تو بول۔ وہ آیا، اس نے بھی بالکل یہی کیا، جس طرح میں اپنی انگوٹھی کو انگلی سے جدا کر رہا ہوں، میں بھی معاویہ کو حکومت سے الگ کرتا ہوں، مگر تے یہ پایا ہے کہ اب جیسے یہ انگوٹھی میں انگلی میں ڈال رہا ہوں، معاویہ کو حکومت سونپی جاتی ہے۔ اب ان جاہلوں کو احساس ہوا کہ ہم نے کیا کر دیا،
ایک احمق آدمی کو بھیجنے کا نتیجہ یہ ہوا، میدان میں شور مچنے لگا، مگر جاہلوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ وہ غلطی کر کے بھی غلطی کو قبول نہیں کرتے، غلطی کر کے بھی غلطی کو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے غلط کیا اسے بھیج کر، انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ جو ہو گیا ہے، یہ رائتہ جو بکھرا ہے، کہ بھئیہ ہم تو نہ علی کو مانتے، نہ امیر شام کو مانتے، حکومت نہ اس کی نہ ان کی، کسے؟ کہ حکومت تو بس اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت ہے، اور انہوں نے ایک نعرہ دیا صفین کے میدان میں، لا حکم الا للہ، حکومت نہ علی کی نہ معاویہ کی، حکومت تو بس اللہ کی ہے۔ اب آپ سنیے صاحب، بات غلط کہہ رہے تھے، یہ بات بالکل، نعرہ بالکل صحیح تھا، لا حکم الا للہ، حکومت کا اصلی مالک اللہ ہے، بات بالکل صحیح تھی، نعرہ حق تھا، مگر یہی میں بچوں کو اور جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھی نعرہ حق ہوتا ہے مگر اس کا مقصد باطل ہوتا ہے، جو یہ سمجھ لے وہی اپنے آپ کو فتنے سے بچا سکتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر پارٹی، ہر گروہ نعرہ اچھا دیتا ہے ہمیشہ، مگر مقصد کیا ہوتا ہے؟ نعرہ سب کا وکاس، سب کا ساتھ ہوتا ہے، مگر حالت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی نعرہ اچھا دیا، لا حکم الا للہ، نعرہ اتنا صحیح تھا کہ علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نعرہ غلط ہے، نعرہ علی نے بھی غلط نہیں کہا۔ آج بھی ہم اپنی صفوں میں جتنے بھی گروہ ہیں، آج جتنے بھی نام ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، سب کا ٹارگیٹ نظام مرجعیت ہے، اور ہمارے جوانوں کو بہکانے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ عام شیعہ سے زیادہ دیر تک ماتم، ننگے بدن ماتم، جلوس ختم ہو جائے تب بھی روکے سے نہیں رکتے۔ یہ گروہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ یہ عام لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ تم چھوٹے عزادار ہو، ہم بڑے والے عزادار ہیں، مگر کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ جتنے بھی تنظیمیں ہیں یہ دنیا بھر میں ہمارے شیعوں کے بیچ میں، ان سب نے ایک ہمارے نعرے کو سلوگن بنا لیا ہے، علی ولی اللہ، ہر جگہ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ تو ہماری جان ہے، ایمان ہے، زندگی ہے، حیات ہے، یہ الگ سے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنا نعرہ بنا لیا، نماز میں بھی علی ولی اللہ لائیں گے، تشہد میں بھی شہادت ثالثہ پڑھیں گے۔ اچھا صاحب، نعرہ تو حق ہے، کون شیعہ کہہ دے گا نعرہ غلط ہے؟ مگر نعرے کے پیچھے چھپا ہوا مقصد کیا ہے؟ جو اسے سمجھ لے وہ باشعور ہے۔ جیسے علی نے کیا کہا؟ علی خیمے میں بیٹھے ہیں، کمار کجی مولا، کمالے کجی مولا، کا میدان میں لگتا ہوا نعرہ دیکھ رہے ہو باغیوں کا؟ کہاں مولا، کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ لا حکم الا للہ۔ اب علی کا جملہ سنیے، کلمۃ حق ویراد بہا الباطل، نعرہ صحیح ہے مقصد باطل ہے، حکومت اللہ کی ہے مگر اللہ حکومت کرنے ہمارے بیچ نہیں آئے گا، اس کی حکومت کو اللہ کا ولی سنبھالے گا۔ نعرہ صحیح ہے مگر میری ولایت سے بغاوت کر رہے ہیں، مقصد باطل ہے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، اس نعرے سے جوانوں دھوکہ مت کھانا، نعرہ حق ہے مگر اگر اس کی آڑ میں مرا جیسے بغاوت کر رہے ہو تو نعرہ حق ہے، مقصد باطل ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ کلمۃ حق ویراد بہا الباطل، کبھی کبھی نعرہ حق ہوتا ہے، علی ولی اللہ تو ہماری جان ہے، ہمارا ایمان، ہمارا وجود، ہمارا تشخص، ہماری پہچان سب علی ولی اللہ ہے۔ یہ ٹولہ علی ولی اللہ کو اتنا زیادہ کیوں اپنے اوپر چپکاتا ہے؟ یہ عام جوانوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ آپ چھوٹے موٹے مولا والے ہیں، ہم بڑے والے مولائی ہیں۔ کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا، نعرہ دیکھنے سے پہلے نعرے کے مقصد کو دیکھنا ضروری ہے۔ کل انہوں نے علی سے بغاوت کر کے قرآن میں کہا گیا ہے لا حکم ان الحکم الا للہ، حکومت تو واقعی اللہ کی، مالک حقیقی اللہ ہے، مگر اس نے حکومت اپنے اولیاء کو، اپنے پاکیزہ بندوں کو، ائمہ طاہرین کو عطا کی ہے کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں علی کی ولایت سے۔ ایسا ہی آج ہے، علی ولی اللہ تو نعرہ حق ہے، اور یہ نعرہ ہم نے زندانوں میں بھی لگایا، دار و رسن پہ بھی لگایا،
मगर आज जहां तुम इस्तेमाल कर रहे हो, नारा हक है, मरजइयत से बगावत बातिल है। और इस होशियारी को रखना बहुत जरूरी, इसलिए कि आज जितनी कामयाबी है सब मरहून मिन्नत है निज़ाम मरजइयत की। अगर हमारे पास ये निज़ाम मरजइयत ना होता तो हम भी आम मुसलमानों की तरह आज बेगैरती के साथ सर झुकाए खड़े होते। ये इज्जत शियत का दौर है, ऐसा दौर 1400 साल की तारीख में शियत ने कभी भी इतना इख्तिदार, इतना दबदबा कभी पाया नहीं जितना इस दौर में हासिल है, जितना आज के दौर में हासिल है। आज हम वो नहीं है जिनका खून गारों में तब्दील करके बगदाद की दीवारें खड़ी कर दी जाए। आज शिया जवानों के कदमों की धमक से पूरी जमीन मिडिल ईस्ट की लरज रही है। दुश्मनों में दम नहीं है कि किसी मैदान में पैर जमा के खड़े हो जाएं। और ये हौसला, ये हिम्मत, ये शजाअत कहां से मिलती है? ये हुसैन इब्न अली की कुर्बानियों का सदका है, ये करबला वालों की कुर्बानियों का सदका है। वल्लाह क़यामत तक आने वाली नस्लों के अंदर ये शजाअत पैदा करने के लिए हुसैन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। नन्हे नन्हे बच्चों को कुर्बान किया है, भरा घर लुटा दिया है हुसैन ने। आसान नहीं होता अजीजों। एक इंसान, फितरी बात है, अपनी मुसीबत पे सब्र कर लेता है, अगरचे सख्त है, मगर किसी भी इंसान से अपने बच्चों की मुसीबत नहीं देखी जाती। मगर सलाम हो उस हुसैन इब्न अली पर कि जिसके नन्हे नन्हे बच्चे 3 दिन से प्यासे थे और 3 रात से अल अतश हाय प्यास की आवाजें हुसैन के खेमों से बुलंद हो रही थी।